إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ ناظرین گرام، خلیل الرحمن چشتی انبیاء اور ان کی دعوت کے سلسلے میں ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور حسب سابق آج ہمارے 3 مہمان ہیں، پروفیسر محمد یحییٰ صاحب، ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب اور جناب پروفیسر عبدالستار حامد صاحب۔ آج کی ہماری گفتگو ہوگی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر جب اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے تو وحی کی نوعیت کیا ہوتی ہے، کس طرح وحی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالتا ہے، اور پھر ہم ایک دوسرے مرحلے کے سلسلے میں بھی گفتگو کریں گے کہ نزول وحی کے وقت نبی پر کس قسم کی کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز ہم کریں گے پروفیسر عبدالستار حامد صاحب سے، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اگر کسی کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمائے تو کس طرح رابطہ قائم ہوتا ہے اور کس طرح وحی یعنی ریویلیشن ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چشتی صاحب۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و رسول پر وحی کی 3 صورتیں بیان فرمائی، اور اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں مزید اور صورتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میں پہلے قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی بشر کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو مگر ان 3 طریقوں کے ذریعے، اور اسی کا نام وحی ہے۔ ویسے وحی کا لغوی معنی خفیہ اشارہ ہے، مخفی اشارہ، اور اصطلاح شریعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جانے والے احکام جو ہیں اس کا نام وحی ہے۔ اور اس کی یہ جو 3 صورتیں قرآن مجید میں 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے، دل میں القاء کرتا ہے، الہام ڈالتا ہے، اور اس کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے کہ آپ پر جب ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ آپ کے دل پر القاء ہوتا، الہام ہوتا، وحی کا نزول ہوتا، تو آپ کی آنکھیں تھوڑی سی بند ہو جاتی، جیسے آدمی غنودگی کی حالت میں ہوتا ہے، یہ کیفیت طاری ہو جاتی، اور آپ کا سر تھوڑا سا جھک جاتا۔ پھر آپ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو اپنے سر کو جھٹکتے تھے، آنکھیں کھولتے تھے، اور وحی کا نزول ہو چکا ہوتا تھا۔ اس کی مثال بھی ہے حدیث مبارکہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ اچانک اغفاء آپ پر غنودگی طاری ہو گئی، تو آپ کا سر تھوڑا سا جھک گیا۔ جب کچھ لمحات گزرے اور آپ کی آنکھیں کھلیں، وہ غنودگی کی کیفیت ختم ہوئی، تو آپ نے خود ہی صحابہ کے پوچھے بغیر ہی فرما دیا کہ ابھی اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور پھر آپ نے وہ وحی کے کلمات اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سب سے چھوٹی صورت جو ہے یہ کیفیت وحی کی حدیث میں بیان فرمائی گئی۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وحی کی ایک صورت تو یہ ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب۔ دوسرا طریقہ وحی کا جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی، پیغمبر اور رسول پردوں کی اوٹ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کی بات، اللہ کا کلام، اللہ کے الفاظ اپنے کانوں سے سنتا ہے، لیکن پردے کی اوٹ میں۔ اس کی مثال آپ دینا پسند فرمائیں گے؟ اس کی 2 مثالیں میں اشارتاً عرض کرنا چاہوں گا، آپ کے وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے۔
ایک تو شب معراج، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا، لیکن وہ من ورائے حجاب ہوا، پردوں کی اوٹ میں ہوا۔ اور دوسری مثال سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے، انہیں ہم کلامی کا اعزاز بخشا، لیکن وہ بھی پردوں کی اوٹ میں تھا، صرف آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے اللہ رب العالمین کی، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات اعلیٰ جو ہے وہ سیدنا موسیٰ کو نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے وحی کا، او من وراء حجاب، پردوں کی اوٹ میں۔ اور تیسرا طریقہ جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے۔ پہلے بھی ذکر ہوا ہے ایک یہاں پروگرام رسول سے مراد کہ فرشتہ ہے۔ رسول پیامبر، پیغام دینے والا۔ رسول کو رسول بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہاں رسول سے مراد وہ پیامبر ہے جو اللہ کا پیغام نبی اور رسول کی ذات تک پہنچاتا ہے۔ او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ اپنا کوئی نمائندہ بھیجتا ہے، پیامبر بھیجتا ہے، فیوحی باذنہ ما یشاء، وہ جو اللہ چاہتا ہوتا ہے وہ نمائندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اور رسل کو وہ پیغام پہنچاتا ہے۔ اور اس کی بھی دو صورتیں ہیں احادیث کی روشنی میں، کسی فرشتے کی آمد وحی کا جو سبب ہے، جو ذریعہ ہے، جو صورت ہے، جو طریقہ ہے، اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کا وہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام طور پر جو جبریل علیہ السلام ہیں وہ ان کی شکل میں رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور دوسری صورت یہ ہے فرشتہ اپنی اصلی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ وہ دو واقعات احادیث میں آتے ہیں 600 پروں کے ساتھ اپنی اصلی حالت میں حضرت وہ جبریل آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کا پیغام پہنچائے۔ تو یہ تین طریقے جو ہیں وحی کے وہ قرآن مجید کی اس آیت طیبہ میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک اور طریقہ بھی کسی اور نبی کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، خواب کا، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ جو ذبح عظیم والا واقعہ ہے، اس میں بھی خواب میں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تفصیل میں جائے بغیر اشارات کی زبان میں کہ ایک طریقہ جو قرآن مجید نے وحی کا بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی رسول کو خواب آتا ہے۔ اچھا یہاں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ فرمائیے کہ حضرت ابراہیم خواب دیکھتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹا یہ نہیں کہتا ابا جان یہ تو خواب کی باتیں ہیں، اور خواب کی بنیاد پر آپ میری اتنا بڑا گردن کام پر کرنے جا رہے چھری ہیں۔ پھیرنے چلے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں افعل ما تؤمر، آپ وہ کچھ کر ڈالیے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کا خواب بھی وحی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امی جان نے بیٹے کو یہ باتیں سمجھا دی تھی۔ امی کی بات ڈاکٹر صاحب نے کرنی ہوتی ہے کہ امی جان نے یہ بات سمجھائی تھی۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ فنظر ماذا ترا کا مطلب مشورہ طلب کرنا نہیں ہے کہ اسماعیل بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہیں ذبح کروں یا نہ کروں۔ یہ اطلاع ہے، اور بیٹے کے صبر، استقامت اور ایمان کا امتحان مقصود ہے، آزمائش مقصود ہے۔ اور بیٹا بھی وہ جو ابراہیم کا بیٹا ہو جس کے بارے میں قرآن نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ وہ بڑا تحمل اور بردباری والا بیٹا تھا، اس کا جواب پھر یہی ہونا چاہیے تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ والد گرامی، جو آپ کو خواب میں حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے آپ مجھے پائیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں صبر کروں گا۔ تو اس کی تائید میں ایک دو لفظ حدیث کے بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ فرماتے ہیں رؤیا الانبیاء حق، انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں، مبنی بر صداقت ہوتے ہیں، اور وہ وحی کی ہی ایک صورت ہوتی ہے۔ اس پر کئی احادیث ہیں
اور کئی اہم احکام ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے دیے گئے۔ تو 4 صورتیں میں نے وحی کی آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں قرآنی آیات کی روشنی۔ دیکھیے اس سے جو ایک اور خوبصورت استدلال ہو سکتا ہے، یا ابت فعل ما تؤمر، یہ ایک بحث منکرین حدیث نے چلائی ہوئی ہے کہ جی قرآن پر عمل کریں گے اور حدیث جو ہے وہ حجت نہیں ہے، قرآن اصل وحی ہے، اور ظاہر ہے قرآن وحی مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان، آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وحی ہے، وہ چاہے وحی خفی ہو۔ اور اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک پیغمبر نے وہ وحی مطلوب نہیں تھی، خواب تھا، آیات نہیں تھی، کتاب میں نہیں اتری تھی۔ نمبر 2، دوسرا بھی پیغمبر ہے، اور دونوں مل کے یہ بتا رہے ہیں کہ انبیاء کی تمام وحی چاہے وہ خواب سے آئی ہوئی ہو، وہ حجت ہے، اس پہ عمل ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ دونوں بزرگوں سے استفسار میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یہ بشر سے واقعی کیا صرف رسول ہی مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے وحی کا جو لفظ ہے وہ موسیٰ کے لیے استعمال کیا ہے؟ لقمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو باتیں سکھائی گئیں یا جو انہوں نے کہیں ارشاد فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کر دیا، یہ کیا وحی نہیں ہے؟ بس اس میں قرآن کی آیت میں یکلمہ اللہ، کلام کرے، یکلمہ اللہ، اور جو حضرت الا موسیٰ علیہ وحی، السلام کی والدہ کو وہ ان کے دل میں ڈال القاء کی بات ہے، یہی کلام یہی ہے۔ وحی کی ایک تو صورت یہ ڈاکٹر القاء صاحب، کی القاء کی ایک شکل یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں تو واقعی ڈالتا ہے، وہ تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہی بات القاء کی کیا کسی اور کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ ڈال سکتا ہے؟ ڈال سکتا ہے، ڈال سکتا ہے، ڈالتا لیکن ہے، اسے ہم وحی نہیں حجت کہیں گے، سنیے، اسے الہام کہیں گے، اللہ جو نے، غیر نبی کے ہم دل کہیں گے اللہ نے اسے واحد کہا ہے کہ ہم نے ام موسیٰ کو واحد کی۔ اچھا سنیے، بات یہ ہے، اوحینا الی ام موسیٰ نا، بات یہ ہے کہ وہ اسی کے لیے حجت ہے، اسی کے غیر لیے، اسی کے لیے بالکل، حجت ہے، بالکل ساری دنیا کے لیے حجت دنیا کے نہیں لیے ہے۔ نہیں ہے، بالکل، وہ وہی ہے جو رسول اور نبی کے پاس آیا ہے، باقیوں بس کے لیے وہی حجت ہے، جی ہاں۔ اور وہ اللہ بھیجتا ہے۔ اور ایک اور بات بڑی خوبصورت آپ اس نے بات کی، طرح تو وضاحت پھر ہو وہ جاتی ہے۔ جو ہے شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کا کی ہے، ذکر ہے کی قرآن ہے، مجید، تو ہے، وہی اشارے کے معنی اسے الہام کہہ دیں گے اس آپ، کو ہم وہ القاء ہے، اس کو ہم اصطلاحی وحی تو نہیں کہہ سکتے نا، نہیں قرآن نے کہا ہے وہ نا، القاء ہی ہے۔ اصطلاح کوئی آپ قرآن کو محدود کریں گے اس سے، وہی ہے وہی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ حجت نہیں کسی اور کے لیے، اسی کے لیے۔ نمبر 2 بات، ایک اور جو اس میں خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے 40 اجزاء ہیں، ختم ہو گئے، الا الرؤیا الصالحہ، وہ آج بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی لوگوں کو کوئی راستہ دکھاتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے، اور وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ اس امت کے لیے انعام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، لیکن نبوت ختم ہو گئی۔ ناظرین، وقفے کے بعد انشاءاللہ یہ دلچسپ گفتگو جاری رہے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دخترانے مادر ایام ہیں۔ انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی۔ زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں، صرف پیس ٹی وی پر۔ جانیے وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آپ کو ملے گی بے شمار مشکلوں سے نجات۔ الجھنیں، آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔
दुश्मनान इस्लाम का एक गिरोह इस पाकीज़ा चश्मे को गदला करना चाहता है। इस बातिल गिरोह की नकाब कुशाई के लिए देखिए हमारा प्रोग्राम इनकार हदीस एक बातिल तहरीक शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी के साथ सिर्फ पीस टीवी उर्दू पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। जानिए क्या होगा उनका अंजाम जो कर रहे हैं कुरान और हदीस के मामलात में अपनी जाती राय को शरीक। इनकारे हदीस एक बातिल तहरीक, हर बुध रात 11:30 बजे और दोबारा दोपहर 12:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। झूठ का अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सच्चाई की एक किरण से मिटा देने के लिए काफी है। हर पहलू, हर नजरिया, हर नुक्ता सच का, हर दम, हर पल, हर लम्हा सच को पेश करने की जुस्तजू। आइए मेरे साथ और हक को जानिए। आलमे इंसानियत के लिए सच्चाई की रोशनी। डॉक्टर जाकिर नाइक पेश करेंगे इजहार हक। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वक्फ़े से पहले गुफ्तगू हो रही थी कि नबी या रसूल के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से जब वही की जाती है तो या तो दिल के अंदर खुफिया तरीक़े से कोई बात डाली जाती है, या पर्दे के पीछे से गुफ्तगू की जाती है, या फिर हज़रत जिब्रील को फ़रिश्ते को भेजा जाता है, या फिर चौथी सूरत ये है कि अम्बिया के ख्वाब भी वही की एक शक्ल होते हैं। मैं एक और पहलू की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ और डॉक्टर इदरीस ज़ुबैर से ये पूछना चाहता हूँ कि जब नबी पर वही नाजिल होती है और बिलखुसूस आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल होता था, तो आपकी क्या कैफियत होती थी? और जाड़े के ज़माने में, सर्दियों के ज़माने में क्या कैफियत होती थी? ऊँटनी पर अगर सवार होते तो क्या कैफियत होती थी? सहाबा की मजलिस में बैठे हुए होते तो क्या कैफियत होती थी? अपनी बेगम हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो नबी की क्या कैफियत होती थी? कैफियत वही पर आप कुछ रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कैफियत के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह वही जब नाजिल होती थी तो आपकी अपनी हालत क्या होती थी, तो इसको एक नेचुरल वे में लिया जाना चाहिए। कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं हो जाती थी कि जिससे इर्द गिर्द के खड़े लोग परेशान हों, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा न खास्ता गिर पड़ें और बेहोश हो जाएं और होश में आने के बाद आप कहें मुझे कुछ याद ही नहीं है। ऐसा मसला नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नॉर्मल इंसान की हैसियत से उस वही को कबूल करते थे जिसकी कैफियत देखने वाली आँखों ने देखी, और करीबी जो अजीज़ थे, पराए भी थे, उन्होंने भी इसको महसूस किया। वो देखने के बाद कभी भी आप पर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगाते कि खुदा न खास्ता अटैक साफ एपिलेप्सी हैं, नहीं, बल्कि एक नॉर्मल इंसान की गुफ्तगू है या एक इंसान की कैफियत है जो आप पर तारी हो गई। सही बुखारी की ये बाब जो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले वही जब उतरती थी तो उसी में उसका सारा तफसीली तज़किरा भी है। जनाब सैयदना हिशाम बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल कैफ़ यातीकल वही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर वही इस तरह आती है, कभी कभी तो यातीनी मिसला सलसलतिल जरस, कि ऐसे आती है जैसी कोई घंटी की आवाज़ हो, और घंटी की आवाज़ चूँकि चारों तरफ फैल जाती है, उसकी सब डायरेक्शन को कोई मुतय्यन नहीं कर सकता, तो वो एक आवाज़ होती है। उस आवाज़ से मुझ पर वही उतरना शुरू हो जाती है और मैं वही को रिसीव करता हूँ। फिर इसी तरह कभी कभी सख्त सर्दी के मौसम में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही जब नाजिल होती थी तो आप नॉर्मल होते थे, लेकिन जब वही की कैफियत ख़त्म हो जाती तो पेशानी मुबारक
پسینے سے، یعنی اس کی جو پسینے کے قطرے ہوتے تھے وہ آپ کی پیشانی مبارک اس سے بھری ہوتی تھی. سخت سردی کا سردیوں موسم، میں بھی سخت پسینہ. یعنی شروع میں یہ ایک شدت کی وحی ہوتی تھی جس کو نبی علیہ السلام کے لیے برداشت کرنا ابتدا میں بہت ہی مشکل تھا. اس لیے آپ کو فرمایا گیا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ضرور نازل کرنے والے ہیں یا نازل کریں گے یا کر رہے ہیں. تو بہرحال پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کبھی وحی جب نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو فوراً پڑھنا شروع کر دیتے تھے، تیز تیز زبان ہلانا اللہ شروع نے کر کہا دیتے. لا تحرک، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نہ، اللہ کے رسول یہ کام نہ کیجیے، پہلے ہی اتنا بڑا بوجھ ہے اور پھر آپ اس خیال سے کہ بھئی میں جو کچھ مجھ پر نازل ہو رہا ہے کم از کم اس کو یاد کر لوں، نہ، یہ نہ کیجیے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، یہ کام ہمارا ہے، ہم آپ کے دل میں اس قرآن مجید کو بٹھائیں گے، جمع کریں گے، اور ہمارا ہی کام ہے ہم آپ سے پڑھوائیں گے. پھر تیسری ذمہ داری یہ فرمائی کہ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، کہ اس وحی کا بیان بھی ہم آپ کو سکھائیں گے. یہ ذمہ داری بھی ہماری ہے، اور بیان آپ کے اپنے ایکشنز ہیں، آپ کے اپنے عمل ہیں، آپ کے اپنے اقوال ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ کر کے دکھا. نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوتی تھی؟ وہی نازل ہو گئی، نزول کے بعد کی بھی کیفیت تقریباً نارمل ہی ہوتی تھی. ایک صحابی ہیں یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر وحی اترتے دیکھوں. فرماتے ہیں کہ کسی سفر میں تھے تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جہاں آپ تشریف فرما تھے تو آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خواہش کا پتہ تھا تو انہوں نے مجھے بلایا، ادھر آؤ. تو مجھے بلایا، میں قریب آیا تو نبی علیہ السلام پر ایک کپڑا تان دیا گیا تھا اور آپ اس کپڑے کے اندر آپ تشریف فرما تھے تو آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی. تو مجھے کہا دیکھ لو. تو میں نے سر اندر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ایک نارمل حالت میں بیٹھے ہیں، جیسے ایک انسان کو کچھ خراٹے اس قسم کی جو نیند آ رہی ہو، جو بوجھ اتر رہا ہے، آواز آ رہی، ہلکی ہلکی آواز تھی. تو وہ کہتے میں نے دیکھی، بس اتنی سی بات تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا ہٹا لینے کے بعد آپ نے وہ وہی سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا یہ حل فرما دیا ہے. تو مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نارمل ہوتے تھے. پہلے بھی کیفیت آپ کی درست ہوتی تھی، بعد میں بھی درست ہوتی تھی. کبھی بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو زکام نہیں ہوا، کبھی کوئی چوٹ نہیں لگی، کہیں کی گرے نہیں. کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اس کیفیت مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، بلکہ جو ہوتا تھا ایک آپ کی عقل، آپ کا جسم، آپ کی ساری قوتیں وہ سب بحال ہوتی تھی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وحی کے نزول کے وقت اگر کبھی آپ سواری پر سوار ہوتے تھے تو وہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ بوجھ کی وجہ سے وہ سواری زمین پر بیٹھ جاتی تھی. اور اگر کسی آدمی یا کسی بیوی یا کسی اہلیہ محترمہ کے ران پر آپ نے اپنا سر مبارک رکھا ہوتا تھا تو آپ کے سر کے بوجھ کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ جو ہڈی چٹک جائے گی، ٹوٹ جائے گی. یہ بھی وحی کی ایک کیفیت ہے جو سنلقی علیک قولا ثقیلا کی تفسیر ہے. یہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا، ہر وقت ایسا نہیں ہوتا تھا. جزاک اللہ خیر. ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین، گفتگو بہت ہی دلچسپ ہے، لیکن مزید تفصیلات انشاءاللہ پروفیسر صاحب سے ہم حاصل کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں. اب تک جو گفتگو ہوئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر 4 طریقوں سے وحی کرتا ہے اور اس سے ہم کلامی کرتا ہے، اور اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوتی ہے، اور فرشتہ انسانی شکل میں یا اصلی شکل میں بھیجا جاتا ہے، اور خواب جو سچے خواب ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے علم عطا فرماتا ہے. اور اس کے بعد ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب نے تفصیل سے یہ بتایا کہ یہ مرگی کے دورے نہیں ہوتے اور اس کے بعد کوئی بے ہوشی کی کیفیت نہیں ہوتی، لیکن ایک قول ثقیل نازل ہوتا ہے، اور اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا. اور اس پہ مزید اضافہ پروفیسر صاحب نے کیا کہ اونٹنی وحی کے نزول کے وقت بیٹھ جاتی تھی، اور اگر آپ کا دست مبارک یا پھر سر کسی کے اوپر ہوتا تو وہ ایک بھاری بوجھ محسوس کرتا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کیفیت وحی کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے.
اس وقت تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔